رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایک کم 100 حصے اپنے پاس رکھے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنائے اس وقت ایک اسپیشل کتاب لکھی اور اپنے پاس رکھی جس میں یہ لکھا کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میری مہربانی میرے غضب میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ تو یہ زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ پاؤں، یہ سب اللہ کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے۔ مسائل مشکلات جو آتے ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، زلزلے جو آتے ہیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، نبی کہہ دے سب کچھ اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غمی بھی اللہ کی طرف سے، تقدیر اچھی ہے یا بری سب اللہ کی طرف سے۔ لیکن نعمتوں کا سبب، خوشحالیوں کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، اور مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلات کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطیاں اور بندوں کی نافرمانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت ساری تو میں اللہ معاف کر دیتا ہوں اگر تمہاری ہر غلطی پر میں تمہاری گرفت کروں تو دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے اور دنیا میں کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو تمہاری غلطیوں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا، بندوں کی غلطیوں کی وجہ سے جنگیں لگ گئیں، آفات آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، زلزلے آ گئے، مہنگائی کے طوفان آ گئے، ظلم و ستم دنیا کے اندر عام ہو گیا، یہ بندوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ بہت ساری باتیں تو میں معاف کر دیتا ہوں، کچھ باتوں پہ میں ان کو ٹھوکر لگاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ بھی میری مہربانی کی ایک صورت اور شکل ہے کہ بندے آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو لپٹے مارنے والی، شعلے مارنے والی آگ نزاعۃ للشوا، جو سار اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچایا وہ کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی دلانے کے لیے اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے میں تھوڑی ٹھوکر لگاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچیں۔
تو یہ جو بات قرآن حدیث نے ہمیں بتائی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر بھی اس کی تطبیق کی۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ کافر بدلہ لینے کے لیے آئے، جس کی وجہ سے احد کی جنگ ہوئی۔ 3000 کا لشکر چل پڑا مکے سے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مکہ والے 3000 آ رہے ہیں پورے اپنے تیاری کے ساتھ بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، بھئی مکے والے آ رہے اور تعداد 3000 ہے، کیا خیال ہے، باہر نکل کے لڑنا ہے یا شہر کے اندر یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ جو مخلصین مجاہدین تھے انہوں نے کہا کہ جناب باہر نکل کے لڑیں گے، اور جو منافق قسم کے تھے انہوں نے کہا جی یہاں رہ کے لڑیں گے، یہاں بھی رہ کے تو جہاد ہو سکتا ہے، یہاں رہ کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ رائے قبول کی جو باہر نکلنے والی تھی کہ باہر نکل کے لڑیں گے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے، کیونکہ مدینہ سے مغرب کی طرف کی جو سائڈ تھی یہاں سے لشکر داخل ہو سکتا تھا، اور اس طرف شمال کی طرف اور پہاڑ ہے، وہاں وہ لشکر پہنچ گیا۔ اب آپ 1000 کا لشکر لے کے نکلے مقابلہ کے لیے۔ جب دشمن کے سامنے پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ 300 آدمی اپنے علیحدہ لے گیا کہ ہم جہاد ہی نہیں کرتے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ ان کو کہا گیا کہ جہاد فرض ہے، ہاں فرض ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، ہاں ہے، تو پھر آؤ۔ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں تسلیم کیا گیا، ہم کہتے تھے یا اندر شہر میں ملک میں رہ کے جہاد کرنا ہے، ہماری یہ بات نہیں مانی گئی، لہذا ہم یہ جہاد نہیں کرتے۔ 300 آدمی لے کے وہ واپس ہو گئے پیچھے۔ یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اور حربہ ہے، کسی کو دین کے کام سے پیچھے ہٹانے کے لیے۔ مسجد کا کام کر رہا تھا، صفائی کا اس میں حصہ ڈالتا تھا، مسجد کے اخراجات کے اندر وہ حصہ ڈالتا تھا، مسجد کا کام کرتا تھا، پیچھے ہٹ گیا۔ بھئی تم مسجد کا کام کرتے تھے، ہاں، تو پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہتے کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ کوئی مشورہ نہ کوئی میٹنگ، ہم ایسے ہی ہیں، جو بات ہے بس وہ پیچھے۔ اچھا یہ بتا تو مسجد کا کام کس کے لیے کرتا تھا؟ کہتا ہے اللہ کے لیے۔ درجے کس سے لینے تھے؟ کہتا ہے اللہ سے۔ ثواب کس سے لینا تھا؟ کہتے ہیں اللہ۔ تو تم نے اپنی قیمت ضرور ڈلوانی ہے ان سے۔ جہاد کا کام کر رہا تھا، پیچھے ہٹ گیا۔ یار تم جہاد کا کام کرتے تھے، جہاد کے مشورے کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، جہاد والوں کا ساتھ دیتے تھے، تعاون کرتے تھے، اب تم پیچھے ہٹ گئے ہو۔ کہتے کوئی بات ہے؟ پوچھتے ہی نہیں، نہ کوئی مشورہ ہے، اپنی مرضی، نواب بنے ہیں یہ۔ اچھا یار تم یہ کام کس کے لیے کرتے تھے؟ کہتے اللہ کے لیے۔ اجر کس سے لینا تھا؟ کہتے اللہ سے۔ تو پھر ان سے تم نے اپنی قیمت ضرور ڈلوانی۔ دعوت تبلیغ کا کام کر رہا تھا، درس کا، قرآن مجید کی ترجمہ کی کلاسیں، لٹریچر شائع کر رہا تھا، کیسٹوں کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں لوگوں کو دے رہا تھا، چھوڑ دیا کام۔ کیا وہ بات جی میٹنگ میں بلاتے ہی نہیں ہیں، وہ پوچھتے مشورے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کی رپورٹ پیش کی گئی، جناب فلاں آدمی اس میں شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ، جناب فلاں بھی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب کچھ اور لوگ بھی شہید ہو گئے ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں، کیسے بتائیں آپ کو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر عمر نہیں جانتا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے درجہ دینا ہے اور ثواب دینا۔ یہ لوگوں کو شیطان کی طرف سے اللہ معاف فرمائے، یہ ایک سبق دیا جاتا ہے کہ جب تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے نا میٹنگ مشورہ نہیں ہے۔ دیکھو اب یہ منافق اس لیے پیچھے چلے گئے کہ ہماری بات نہیں مانی۔ اچھا جس لشکر کا تیسرا حصہ علیحدہ ہو جائے دشمن کے سامنے جا کر اور دشمن کو بھی پتہ چل جائے تو باقی لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، جنگی قوانین یہی کہتے ہیں، جنگی اصول یہی کہتے ہیں، جنگی اکیڈمیوں میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دنیا کے عظیم لوگ تھے جنہوں نے ایسا کردار پیش کیا، ایسی مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے پیش نہ کر سکے۔ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا 300 آدمی کے پیچھے رہنے کا۔ انہوں نے کہا خاص کم جہاں پاک، جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ 700 کو لے کے میدان میں پہنچے، آپ نے میدان کو دیکھا، دائیں طرف اود پہاڑ ہے 6 میل تقریباً، تو یہ تو قدرتی دفاع ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، دشمن سامنے ہے، اس طرف جنوب کی طرف مدینہ طیبہ ہے، درمیان میں ایک ٹیلا تھا۔ آپ نے اپنے لشکر میں سے 50 آدمی علیحدہ کیے اور ان کو اس ٹیلے پہ کھڑا کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ دیکھو ہمیں ہو فتح، ہمیں ہو شکست، اگر تم یہ بھی دیکھو نا کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، جو کچھ ہو جائے آپ نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میرا پیغام نہ آئے کہ اب آ جاؤ۔ 50 آدمی کھڑے کیے، وہاں جو ہے امیر صاحب مقرر کیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، باقی 650 کو میدان احد کے اندر آپ نے ترتیب سے کھڑا کیا۔ آپ دائیں طرف، آپ بائیں، آپ آگے، آپ تیر کمان پہ، آپ پتھر پھینکیں گے اور اس طریقے سے، اور سامنے کافروں کا لشکر تھا، درمیان میں ابو سفیان تھا بڑا ان کا کمانڈر، دائیں طرف خالد الولید اور بائیں طرف ابو جہل کا لڑکا اکرمہ اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا تھا کیونکہ اس کا باپ بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ تینوں ان کے کمانڈر تھے یہ احد کی جنگ میں، ابھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے پھر اپنے لشکر میں تقریر کی، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیتے ہوئے کافروں پہ ٹوٹ پڑو اور میں تمہیں جنت کے وعدے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے تلوار نکالی اپنی اور تلوار لہرائی اور فرمایا یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آج وہ لے جو اس کا حق ادا کرتا۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی جناب اس تلوار کا کیا حق ہے؟ فرمایا ابو دجانہ یہ محمد الرسول اللہ کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلے اور یہ کافروں کی گردنیں کاٹ کاٹ کے اور کھوپڑیاں اڑا اڑا کے آج محمد الرسول اللہ کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آج وہ لے جو اس کا حق ادا کر۔ جناب یہ تلوار آپ مجھے دیں، میں اس کا آج حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تلوار لی اور اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا، تیز تیز کافروں کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ تکبر والی چال، گھمنڈ والی چال، اکڑ والی چال اور دشمن کو گھور گھور کے ایسے دیکھنے والی چال، یہ چال تکبر والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جب میدان جہاد میں ہو، کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، اسلامی غیرت کے لیے ہو، تو پھر یہ چال اللہ عرش پر دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ پھر حملہ ہوا، اللہ نے مدد کی، کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، کوئی ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اس طرف تھا، وہ ٹیلے کو بار بار دیکھتا تھا۔ خالد جتنا بھی ذہین تھا، خالد کیا کرتا، ٹیلے پر تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی نظر پہنچ چکی تھی اور وہاں دستہ انہوں نے کھڑا کر دیا تھا۔ ساری دنیا کی عقل، شعور، ذہانت، ساری دنیا کی دانش مندی، فہم و فراست، ساری دنیا کی سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کی عقل مند، دانش مند، جنگی مہارت رکھنے والے، ذہانت رکھنے والے، قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد بار بار ٹیلے کو دیکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس ٹیلے کو کور کر چکے تھے، کیونکہ ٹیلے کے پیچھے مدینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ دستہ کھڑا کیا تھا کہ یہ کافر ٹیلے کی اوٹ سے آ کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ نہ کر دیں، یا ٹیلے کی آڑ لے کر کہیں مدینہ پر حملہ نہ کر دیں جہاں ہماری بیویاں اور بچے ہیں۔ بار بار خالد دیکھتا تھا۔ جب اللہ نے مدد کی، کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا، 650 نے 3000 کو آگے لگا لیا، بھگدڑ مچ گئی، کافر بھاگنے لگے اور اپنا سامان پھینک کے جا رہے تھے تو باقی مسلمان کو بھگا رہے تھے، کو سامان اکٹھا کر رہے۔ وہ جو ٹیلے پر کھڑے تھے نا، انہوں نے اپنے امیر صاحب کو کہا کہ چلیں اب نیچے، جنگ تو ختم ہو گئی، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، کافر تو بھاگ رہے ہیں، نیچے چلیں۔ انہوں نے کہا تمہیں حدیث رسول یاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا؟ تو وہ کہنے لگے حدیث تو یاد ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے، مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بخاری شریف کی حدیث سناؤ، مسلم شریف کی حدیث سناؤ، کہتے نہیں حدیث تو ہے پر مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ یعنی پہلے سے ذہن بنا رکھیں، باپ دادا والے، مرشدوں والے، بزرگوں والے، رسم رواج والے، گلی محلے والے، بازار والے، پہلے سے نظریے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ اب حدیثیں ایتیں آتی ہیں، بجائے اپنے آپ کو مروڑ کے پھیر کے اس پر چلائیں، نہیں، وہاں خود کھڑے رہتے ہیں، ایتوں اور حدیثوں کے مطلب اور تعویل مرضی کی کرتے ہیں۔ اسی بات پر اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ کہتے ہیں امیر صاحب حدیث تو ہمیں یاد ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ اب واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ جیسے نہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مستقل نہ غیر مستقل، نہ اپنے اختیارات والا نہ اللہ کے دیے اختیارات والا، لا الہ تلوار پھر گئی، کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ۔ جیسے نہ لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی، نہ امتی نہ غیر امتی، نہ مستقل شریعت والا نہ غیر مستقل شریعت والا، کوئی نبی ہے ہی نہیں میں محمد کے بعد۔ ایسے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، نہ نفل نہ فرض، نہ امام کی نہ مقتدی کی، نہ اکیلے کی، کوئی نماز نہیں، نہ مقیم کی، نہ مسافر کی، نہ بیمار کی، نہ تندرست کی، سوائے فاتح کی۔ واضح حدیث کیا کہیں گے؟ یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں مطلب۔ ہاں
اس کا مطلب ہے نماز کامل نہیں ہوتی. اچھا اگر یہی مطلب ہے تو تم ٹھیکہ چکے ساری عمر ناقص نماز پڑھنا. یہ نہیں تعویل کرنی. یہ میں نے ایک مثال دیا. اب نیت بے شک نیک ہو. اب صحابہ کرام کی نیت بھی تو نیک ہی تھی. نے کہا یہ امیر صاحب حدیث تو ہے, تم مطلب یہ لے رہے ہو کہ ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے. ہاں کیا مطلب ہے؟ پکا کرنا, پکا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا پکا کرنا, پکا کرنا. اب جنگ ختم ہو گئی ہے, دشمن بھاگ رہا ہے, تم کہتے ہو یہاں کھڑے رہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ کھڑے ہی رہو. آپ کا مقصد تھا پکا کرنا. انہوں نے کہا میں مطلب نہیں جانتا. میرے کان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان گونج رہا ہے. میں اپنے جیتے جی اس حدیث میں تبدیلی, ترمیم, مرضی کا مطلب نہیں نکالوں گا. شہید ہو جاؤں گا لیکن میں آپ کی حدیث فرمان پہ کھڑا ہوں. وہ کہنے لگے امیر صاحب سخت, امیر صاحب سخت. اچھا جو حدیث کے اوپر کھڑا ہو جائے نا جھگی پا لوے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں, میں نے کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا, اقرار کیا ہوا, میں نہیں ادھر ادھر. کہتے سخت سخت. حالانکہ وہ لاٹھی نہیں مار رہا. یعنی حدیث پہ پکے ہو یا کہو کہتے یہ سخت. اللہ اللہ. جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کو حدیث سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے. تو آپ نماز سخت ہے, کچھ سخت لگتا. اگر یہ حدیث سناؤ کہ رسول اللہ فرمایا جس مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہوگا ٹخنے سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا, اور وہ کپڑا اور وہ تکبر کے لاتوں. اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. حلال حرام کا مسئلہ سناؤ کہ رسول نے فرمایا جس آدمی کا مطلب و حرام ان کھانا حرام کا ہے, مشرب و حرام ان پینا حرام کا, ملبس و حرام ان پہننا حرام کا, غذی بالحرام, حرام کی غذا, حرام کا خون, حرام کا گوشت, حرام کی غذا, نشو و نما, انا استجاب اللہ. اس کی عبادت دعا کیسے قبول؟ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. جو بات اس کو کوئی لاٹھی مار رہا ہے. یعنی حدیث سناؤ کہتے جی سخت ہے. سخت کیا ہے؟ کہتا ہے اسلام میں اتنی سختی نہیں تھی, اتنی نرمی بھی کوئی نہیں جنی تسی بنائی. کوئی کام کر دے نہیں, نہ ہلدے رہے, نہ جلدے رہے, نہ لوگ سخت رہے. سخت کیا سخت ہے یار؟ تیرے سار میں اس نے لاٹھی ماری ہے, تجھے حدیث سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کہنے لگے امیر صاحب سخت ہے. نیچے آ گئے. خالد نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ٹیلا تقریباً خالی ہو چکا ہے اور چند آدمی ہیں, تو جو بھاگ کے جا رہے تھے نا مکے کے لوگ, ان کو خالد نے غیرت دلائی. اب کہاں جا رہے ہیں؟ عورتوں کو منہ دکھاؤ گے؟ اب بدر میں تیرا باپ مارا مسلمانوں نے اور تیرا بھائی مارا, کہا یار چلو بغیر تو ادھر آؤ. خالد نے ان کو اکٹھا کیا اور ٹیلے پہ آیا, چند صحابہ ان کو شہید کیا اور مسلمانوں کے اوپر آ کے حملہ کر دیا پشت سے. مسلمان سارے ہتھیار رکھ کے بے فکر ہوتے, پشت سے حملہ ہو اور مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے, مختلف ٹکڑیوں گروہوں میں بٹ گئے, کچھ وہاں کچھ وہاں. وہ اندر آ گئے کافر اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ایک ٹکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی, انہوں نے باڑ قائم کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سوسم کی طرف کر لیے اور پشت دشمنوں کی طرف. طلحہ نے ہاتھ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے. تیر آتے گئے, طلحہ کے ہاتھ کو لگ کے ہاتھ شل ہو گیا, بے جان ہو گیا. طلحہ بوڑھا ہو گیا تھا اور یہ ہاتھ بے جان تھا. بچے چھوٹے مسلمانوں کے مدینہ کے کہتے چچا لکڑی اٹھائے پھرتے ہو, اور طلحہ کو احد کا میدان یاد آ جاتا. بچوں اللہ کا شکر ادا کرو, تمہیں بیٹھے بٹھائے گھر اسلام مل گیا. یہ احد کے موقع پر یہ ہاتھ کام آیا تھا جب خالق کی عظیم امانت محمد کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کا مسئلہ درپیش تھا. تو یہ ہاتھ میں نے آپ کے چہرے کے آگے کیا تھا. تیر لگ کے ہاتھ سے خون بہہ کے اور کٹ کے یہ چھلنی ہو گیا تھا, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں آنے دیا. اور باڑ قائم کی. تیری یہ بختر بند گاڑیاں, تیرے یہ ٹینک,
اور تیرے یہ کنکریٹ کے مورچے، اللہ کی قسم میں ان کو تشبیہ نہیں دے سکتا اس باڑ کے ساتھ جو محمد رسول کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد قائم کی تھی۔ ایک گرا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، گرتے گئے، کٹتے گئے، مرتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ آفرین ہے ان کو دوسری روحوں پر کہ اپنے جیتے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو پہنچنے نہ دیا۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، آج لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو اور پہاڑ پر چڑھو، اونچی کرو پوزیشن اپنی اوپر۔ ادھر سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو اوپر چڑھایا، ادھر سے لڑایا۔ جب میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، بڑے بڑے فوجی افسر وہاں آتے جو ہمارے واقف ہوتے، ہمیں کہتے میدان احد چلیں، ہم ان کو بتاتے اس طرح یا رسول اللہ سم تھے، ادھر یہ لشکر تھا، وہاں ٹیلے پر وہ تھے، سامنے دشمن تھا، ادھر ابو سفیان تھا، ادھر اکرمہ تھا، ادھر خالد تھا۔ میدان وہ دیکھ کے پھر رسول اللہ سم نے یہاں کہا اوپر چڑھو، وہ دیکھ کے کہتے تھے آفرین ہے۔ جب جنگی قوانین نہیں بنے تھے، جنگی کتابیں نہیں آئی تھیں، اکیڈمیاں دنیا کی نہیں بنی تھی، آفرین ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کتنی کامیابی سے بدوؤں کو لڑایا۔ جب آپ اوپر پوزیشن لے تو ادھر پھر کافر، انہوں نے بھی پروگرام بنا اوپر چڑھنے، آپ نے پہلے وہاں دستہ مقرر کیا ہوتا کہ ان کو نیچے رکھو تاکہ پوزیشن برابر نہ ہو، کیونکہ اونچے والا غالب ہوتا ہے۔ اب ابو سفیان نے کچھ آوازیں لگائیں، میدان جنگ کے اندر خوش ہو کے کہتا ہے حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج میں چپ رہو۔ حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ میں چپ۔ حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ میں چپ رہو۔ اس نے سمجھا یہ تینوں شہید ہو گئے، خوش ہو گیا، خوش ہو گئے۔ اس وقت کے کفر کو بھی یہی تین کھٹکتے تھے، محمد رسول اللہ اور ابوبکر عمر۔ آج کے کفر کو بھی یہی ابوبکر عمر کھٹکتے۔ اس وقت کا کفر بھی سمجھتا تھا کہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اسلام ختم ہو گیا، اور آج کا کفر بھی اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح ابوبکر اور عمر کو جو ہے ہٹا دیا جائے اسلام سے۔ کیسے ہٹا سکتے؟ وہ تو شروع سے ساتھ، امن جنگ میں ساتھ، اور مرنے کے بعد بھی ساتھ، اور اٹھیں گے تو جنت میں بھی ساتھ کٹھے جائیں گے۔ کیسے تم علیحدہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب اس نے سمجھا کہ یہ تینوں ختم ہو گئے تو کہتا ہے اولو حبل، حبل کی جے، لات زندہ باد۔ مسلمانوں ہمارا لات جیت گیا، ہمارا بت جیت گیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، فرمایا پہلے اپنی ذاتوں کا مسئلہ تھا، اب اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، اس کو جواب دو۔ کیا جواب دیں؟ میں جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل۔ ٹھیک ہے زخمی ہیں، 70 شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، پیٹ چاک ہو گئے، مدینہ کے ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی، میرے کلیوں جیسے دانت شہید ہیں، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تارے ہیں، لیکن جب تک زندہ ہیں ایک اللہ کی توحید کی بات کرتے رہیں گے، ایک اللہ کی توحید کی بات کرتے رہیں گے۔ جواب دو ان کو۔ جواب کیا جواب دیں؟ میں تم کو اللہ اعلیٰ وجل، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ بلند ہے۔ وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں، ہم جائیں گے، ہماری درگاہ ہے، تمہاری درگاہ کوئی نہیں، ہمارا وہاں جو ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ میں اس کو جواب دو، جناب کیا جواب دیں؟ فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں۔ دو جواب ان کو۔
پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کہے یا اسے تار تار کر۔ اس کے بعد وہ چیلنج دیتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تمہاری ہماری پھر ملاقات ہوگی، کچھ ارمان رہ گئے ہیں نا تو ٹھنڈے کر لینا، اگلے سال پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا کہاں بولے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 70 شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، خود بھی زخمی ہیں، لیکن رسول بولا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا نمبردار بولا، جرت و شجاعت کا امام بولا، غیرت کا نشان بولا، میں ہاں اگر تو آئے گا اپنے کافر لے کے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مجاہدین لے کے آؤں گا۔ کافر چیلنج دے، اس کا چیلنج قبول کرنا چاہیے، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ نہیں کہ کافر للکاری اور بھیگی بلی بن جاؤ۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخمی تو میں بھی ہوں، لیکن میں ان شہیدوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنا خون دے کے اسلام کے درخت کو رونق بخش گئے۔ آپ ایک لاش پہ پہنچے، 80 سے زیادہ زخم ہیں، تیر تلوار کے نیزے کے۔ آپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ پتہ ہے تو اپنا ساتھی، بڑی جرت سے لڑا ہے، آگے پیچھے کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ مدینہ سے عورتیں بھی آ گئی تھیں اپنی اپنی لاشیں پہچاننے کے لیے، تو ان کی بہن آئی اس شہید کی، انگلی کے پورے کو دیکھا، کہنے لگے اور تو سارا جسم چھلنی ہے، یہاں سے میں نے پہچان لیا ہے یہ میرے بھائی ویر انس بن نضر کی لاش ہے، بچپن میں بہن بھائی کھیل رہے تھے، میں نے اس کی انگلی کے پورے کو کاٹا تھا دانتوں سے پیار سے، یہ نشان ہے، یہ پہچان گئی ہوں، یہ میرے بھائی ویر انس بن نضر کی لاش۔ آپ آگے پہنچے، ایک لاش پڑی تھی، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، اس کا پیٹ بھی چاک تھا۔ آپ نے پوچھا اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے، مکے والوں نے بڑی دشمنی کا مظاہرہ کیا، یہ کون ہے؟ جناب یہ آپ کا پیارا چچا حمزہ رضی اللہ، میرا چچا سید الشہداء، یہ رسول اللہ نے لقب دیا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حمزہ ہے۔ اللہ کی قسم آج مجھے اگر اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا، میں اپنے چچے کی لاش پہاڑوں پر رکھوا دیتا، دفن نہ کرتا، پرندے آتے درندے آتے اس کو کھا جاتے، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے اور میرا چچا جانوروں کے پیٹوں سے اٹھتا، لیکن پھوپھی کا ڈر ہے، برداشت نہیں کرے، یہ کام اس لیے نہیں کرے۔ اتنے میں پتہ چلا کہ پھوپھی صفیہ آ رہی ہے رضی اللہ، جناب آپ کی پھوپھی حمزہ کی بہن تو آ رہی ہے، اور روکو عورت ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو، اس کو پیچھے روکو۔ کہا گیا آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ سمجھ گئے؟ دور سے بول کے کہتی ہے میرے بھتیجے مجھے آنے دے، پریشان نہ ہو، جو تجھے فکر ہے اس کا غم نہ کر، میں جاہلیت والی صفیہ، بیان کرنے والی، رونے والی، اپنا حال بحال کرنے والی وہ صفیہ نہیں آ رہی، میں جذبہ جہاد سے سرشار اسلام کی متوالی صفیہ خوشی سے آ رہی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنایا۔ ایک عورت آئی بنو دینار قبیلے کی، آئی، اس کو اطلاع ملی تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے گئی، خبر ملی کہ تیرا خامد شہید ہو گیا، کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آگے گئی، اطلاع ملی تیرا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ۔ یہ تینوں رشتے کتنے نازک ہیں، خامد کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ان میں سے ایک رشتہ بھی عورت کے ہوش حواس اڑانے کے لیے کافی ہے، لیکن کیا اللہ والیاں تھیں
یہ تینوں شہادتیں سن کے کہتی ہے مجھے رسول اللہ کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے صلی اللہ. بتایا گیا کہ وہ پہاڑ کے ٹیلے پر ساتھیوں میں موجود ہیں، زخمی تو ہیں لیکن الحمدللہ موجود ہیں. دور سے دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدہ کا جللو پیارے، سر کے سرتاج کٹ جائیں، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، بھائی قربان ہو جائیں، مصائب و آلام مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر مصیبت ہر تکلیف گوارا ہے اگر تو سلامت ہے، تیرا دین سلامت ہے. احد کی جنگ کے بعد صحابہ کرام کے اندر یہ بات سوچ پیدا ہوئی کہ کیا ہوا، آج کیا ہوا، یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئیں. مدینہ کے ایک گھر میں 3 شہید. اللہ نے اس کا جواب دیا چوتھے پارے میں وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، جب تمہیں مصیبت پریشانی آئی میدان احد میں تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، نبی کہہ دے اس مصیبت کا سبب تم بنے ہو خود. ٹیلا چھوڑا، حدیث پر عمل کرنے میں سستی کی. اللہ نے فرمایا جو تمہیں تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو غلط فہمی کی وجہ، صحابہ کرام نے جان کے ٹیلا نہیں چھوڑا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے ایک حدیث پر عمل نہیں کیا. اللہ نے 2-4 ایسے اتار کے تنبیہ نہیں کی، ادھا خیال رکھنا نہیں، میدان کا نقشہ بدل کے 70 شہید کرا کے 70 زخمی کرا کے اللہ تعالیٰ نے مقام رسول، حرمت رسول، شان رسول بیان کیا کہ جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ کدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی اور بتایا کہ اگر میں صحابہ کرام کو رگڑا دے سکتا ہوں، صحابہ کرام کو تنبیہ کر سکتا ہوں، تم کس بات کی مولی ہو؟ انہوں نے ایک حدیث پر عمل نہیں کیا غلط فہمی کی وجہ سے، اور ہم ہزاروں حدیثوں کو، صبح کے متعلق حدیثیں، شام کے متعلق، رات کے متعلق، دن کے متعلق حدیثیں، شکل صورت کے متعلق، کانوں کے متعلق، آنکھوں کے متعلق، زبان کے متعلق، مال کمانے کے متعلق، خرچ کرنے کے متعلق، شادی غمی کے متعلق، بیٹی کے متعلق، لباس کے متعلق، سے ان کی مخالفت 20 سال میں مخالفت، 30 سال، 40 سال، 50 سال، بریک ہی نہیں لگ رہی. 70 سال ہو گئے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے، مخالفت رسول ختم نہیں ہو رہی. فسق و فجور، فحشی اور یعنی غلط کام، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، اور قدروں کریوں کے چہرے بلکہ بوتھے گندی تصویروں والے موبائل، جیب میں ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، کام تولنا، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلید، بدن پلید، عمریں گزر رہی ہیں. اور پھر تو سمجھو، پھر ہم سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری برادریوں میں سکون ہو، ہماری اولادوں میں سکون ہو. عجیب بات ہے. صحابہ کرام سے غلطی ہو، غلط فہمی کی وجہ سے اللہ ان کو اتنی تنبیہ کرے، اور ہم جان بوجھ کے غلطیاں نہیں غلطے کریں، اور عمریں گزر رہی ہیں اور اگلی مصیبت کے احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہ ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے ملک میں سکون ہو. اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کوئی. اچھا، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ مصیبت آئی ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، تو ہم توبہ کریں گے نا، استغفار کریں گے نا، معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، وہ تو مہربان ہے. لیکن یہاں بھی شیطان ہمیں داؤ لگا گیا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی ہے آج کل، تو کہتا ہے شیطان یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو تہجد پڑھ، تو صدقہ خیرات کر، تو نمازیں پڑھ، یہ مصیبت نہیں جائے گی کیونکہ مہینہ منحوس ہے. منگل مارے سنگل، بدھ کرے سدھ. اچھا، کون توبہ کرے گا؟ یار یہاں ہمارے گھر میں مسئلہ ہے، اوہ یہ جگہ منحوس ہے، تمہیں کیا پتہ ہے پہلے یہاں رہتے تھے ان کے ساتھ یہ، اچھا جگہ منحوس، ہاں تو ٹھیک ہے، تو رجسٹرارڈ ناتا دھوتا بہترین مسلمان، تینوں کچھ نہیں.
جگہ منحوس ہے، دن منحوس ہے، رات منحوس ہے، مہینہ منحوس، کون توبہ کرے گا؟ یہاں شیطان داؤ لگا گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بیمار کے پاس بیٹھو گے بیماری لگے گی، جراثیم پاس ہوں گے بیماری لگے گی، احتیاط نہیں کرو گے بیماری لگے گی، لیکن کب؟ جب اللہ کو منظور ہو۔ آپ کی بھوک کون دور کرتا ہے؟ اللہ، سبب روٹی خوراک۔ آپ کی پیاس کون دور کرتا ہے؟ اللہ، سبب پانی، یہ سبب ہے۔ آپ کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، سبب کیا ہے؟ دوائی۔ ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی دوائی ہے، ایک کو ایک دن میں آرام آ جاتا ہے، ایک کو ہفتے میں آتا ہے، ایک کو مہینے میں، ایک کو نہیں آتا۔ لے لو شفا، اللہ کہتا ہے نہیں دیتا۔ تو مقصد یہ اسباب ہیں، ان کو رب نہ بناؤ، درمیان سے اللہ کو نہ نکالو۔ جراثیم خود بخود اس میں طاقت ہے جی، کیسے ہو سکتا ہے بیمار کے پاس بیٹھے تو بیماری نہ لگے؟ اور بھئی اللہ کا ذکر کرو کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو لگے گی، نہیں تو نہیں۔ اس کے مقابلہ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وسائل اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غلط، یہ بھی غلط بات۔ اسباب اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، نہ تو اسباب کو رب مانو اور نہ ان کا انکار کرو۔ رسول اللہ سب سے بڑا توکل والا کوئی نہیں۔ آپ لوہے کی قمیص پہن کے، لوہے کی ٹوپی پہن کے میدان جہاد میں گئے، ایک صحابی آیا، اس نے اونٹنی چھوڑ دی، میں اس کو باندھو، جناب اللہ توکل، میں نہیں، اس کا پہلے گھٹنا باندھ، پھر اللہ توکل۔ تو اسباب اختیار کرو، سنت ہے، لیکن ان کو رب نہ بناؤ۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ عقیدہ رکھو اب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو یہ کام ہوگا، بچیں گے۔ تو یہ درمیانی راہ قرآن حدیث والی، نہ تو اسباب کو رب بنانا ہے اور نہ اسباب کا انکار ہے۔ ایک بدو نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، سارے اونٹ تندرست ہوتے، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، تو بس پھر۔ دوسری بات فرمائی ولا تیرتا، بدفالی نہیں پکڑنی۔ کوا بول پڑا، آٹا ہاتھ سے گر گیا، رات کو جھاڑو نہیں دینا، صبح یار صبح کا ٹائم ہے، صبح تو ادھار نہیں نا، بوڑھی کا ٹائم یار یہ پیسے ہیں مجھے چینج دے دو نا، گلے سے پیسے صبح نکالے سارا دن نکلے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی نہ نہیں پکڑنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے۔ جا رہا تھا اسلام آباد، واپس آ گیا، وہ تو واپس آ گیا، کہتا ہاں میں جا رہا تھا، آگے طوطے سے فال نکالنے والا بیٹھا تھا، میں نے وہاں فال نکالی تو طوطے نے کہا ہے کہ آج اسلام آباد نہیں جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ چھوٹی سی شری والا بتائے گا کہ آج اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا۔ بھائی تم اسلام آباد میں فون کرو، جس سے ملنا ہے وہ ہے کہ نہیں، جیب میں کرایہ لو، دعا کر کے اللہ کا نام لے کے جاؤ۔ طوطا بتائے گا، تو ادھر جا رہا تھا ملتان کو، واپس آ گیا، تو واپس آ گیا، ہاں کہتا کیوں، کہتا کو بلی لگ گئی۔ فلا تیرتا، بدفالی نہیں پکڑنی، نحوست نہیں پکڑنی۔ جاؤ سویرے تو بتھے لگ گئے، کیوں؟ اگر تیرے وجود میں 360 جوڑے تو اس کے نہیں، کس وجہ سے اس کو تو وکیل سمجھتا ہے؟ پیسے، خاندان، دولت کی وجہ سے، عہدے منصب کی وجہ سے۔ وہ بھی آدم کا بیٹا، تو بھی آدم کا بیٹا۔ جو کسی کو منحوس سمجھتا ہے وہ منحوس ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ ولا تیرتا، کوئی نحوست نہیں پڑی۔ اور تیسری بات فرمائی ولا حامتا، روئیں نہیں آتی۔ جو مر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ رسول اللہ فرمایا جو نعمتوں میں ہے نا جنت میں ہے، تو اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، چاہے ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرا موتی اس کو دے دو، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہید آنا چاہتا ہے، شہید کہتا ہے مجھے اللہ 10 دفعہ بھی بھیجے نا تو میں دنیا میں پھر دوبارہ شہید ہونے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو لذت، جو سرور شہادت کے وقت آیا تھا، جب میرے سار اور چہرے لتھڑے ہوئے کو حور نے اپنی گود میں لیا تھا،
اور جب مجھے جنت کے محلات نظر آئے تھے، جب اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوا تھا، وہ لطف سرور تو جنت میں بھی نہیں ہے، میں تو وہ پھر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے 10 دفعہ بھی اللہ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہتا ہے اب تو میرے پاس آ گیا، جان دے کہ اب تو میرے پاس رہے گا۔ میرا قانون ہے، جو میرے پاس آ جاتا ہے نا وہ نہیں جاتا۔ جنت سے کوئی آنا نہیں چاہتا، شہید آنا چاہتا ہے، اس کو اللہ نہیں آنے دیتا، اور جو عذاب میں گرفتار ہے اس کو وہاں سے کوئی نکل نہیں دیتا۔ روحیں کہاں سے آتی ہیں؟ ساری دنیا میں ہندوستان پاکستان کے مردوں کی روحیں آتی ہیں، کوئی روح نہیں آتی۔ یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا کہ روحیں آتی ہیں، یہ ہندوؤں کا، مسلمانوں کو تو ہے نہیں، یہ پیٹ پلیٹ کا چکر ہے سارا۔ روحیں آتی ہیں، آمنا ولا ہاں مت، کوئی روح نہیں آتی۔ اور چوتھی بات فرمائی ولا سفرا، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں۔ یہ 4 مہینے اللہ نے بنائے عزت والے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں، جب سے اللہ نے زمین اسمان بنائے 4 مہینے عزت والے بنائے، ایک محرم کا، ایک اس سے پہلے قربانی والا ذوالحجہ، اور ایک اس سے پہلے ذوالقعدہ، اور ایک آگے ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے جب سے زمین آسمان بنائے۔ ابھی آدم علیہ السلام ہی پیدا نہیں ہوئے۔ اتفاق ہے کہ یکم محرم کو مراد رسول، جس کو رسول صاحب نے مانگ کے لیا تھا، دماد علی، جس کو علی نے اپنی بیٹی دی تھی رضی اللہ تعالی، حسن حسین کی بہن جس کی بیوی تھی، فاتح روم ایران، فاتح مصر شام عراق، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یکم محرم کو شہید ہوئے۔ اور جنت کے پھول، نوجوانوں کے سردار جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم کو شہید ہوئے۔ اتفاق ہے، ورنہ محرم کسی کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے اس کا۔ تو یہ 3 مہینے اکٹھے تھے عزت والے، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ لوٹ مار، جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور حملہ کیا قبیلے پر، بھیڑیں بکریاں لوٹ لی، عورتیں لے گئے، ایک بڑا قبیلہ آیا اس نے حملہ کیا، وہ اسے لے گئے، سارے جہالت تھی۔ تو یہ مال لوٹا ہوا اکٹھا کر کے گھر لاتے تھے۔ 3 مہینے وہ بھی نہیں لڑائی کرتے تھے عزت حرمت والے۔ اب 3 مہینے دبک کے گھروں میں بیٹھے، وہ لوٹا ہوا مال جمع کیا ہوا ختم ہو گیا۔ جو ہی محرم ختم ہوا پھر مار دھاڑ شروع ہو گئی، باہر نکلے، لڑائیاں شروع ہو گئی، پھر حملے، پھر سارا کچھ دن گزرے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، آرام سے بیٹھے تھے، جب سے سفر کا مہینہ آیا لڑائی۔ یہ تھی بات بھئی، سفر کا مہینہ تمہیں کہتا ہے لڑو، نہ لڑو، مہینہ تمہیں کہتا ہے لڑو۔ تو رسول اللہ فرمایا کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ تو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور بات فالی شگونی نہیں پکڑنی، اور روحیں نہیں آتی، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آج کلمہ شریف پڑھنے والوں نے وہی باتیں اپنائی ہوئی۔ سفر کا مہینہ جی بڑا منحوس ہے، اور 13 تاریخ 13 تیزی تک کڑ کڑک کے دن دی بندیاں نے کتنے پھرنا ہے۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا 3-4 دن ہو گئے کہ ہمارے گھر میں آنے والے تھے رشتہ دار، لڑکا یا لڑکی، مجھے یہ یاد نہیں، ان کے دن طے کرنے، یہ چاند چڑھ گیا سفر کا، کہے گا بھائی وہ سفر کا چاند چڑھ گیا اب ہم نہیں آئیں گے کیونکہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ مہینہ منحوس ہے، رات منحوس ہے، دن منحوس ہے، جگہ منحوس ہے، علاقہ منحوس ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں بات ہو جو قرآن حدیث کہتا ہے کہ تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تو ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا، مصیبت ٹل جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح قرآن حدیث والا نظریہ رکھنے کی توفیق دے، اور یہ جہلی نظریے جو رسول اللہ نے ختم کیے تھے پھر مسلمانوں میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم